doesn't cover your face. वो कह रहे हैं कि कैमरा में कोई मसला है. चलो यहाँ एटलीस्ट सरगर्मी नहीं है. रेडी जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट का ओहदा संभालने पे शुक्रिया कहना चाहता हूँ हर एक सेनेटर को जिसने हमारे साथ दिया, जिसने हमें वोट दिया, जिसने हमें मुंतखब करवाया, और ख़ास तौर पे अवामी नेशनल पार्टी के क़ियादत को, जमात इस्लामी को मैं ख़ुसूसन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इस लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की कंपटीशन में, इलेक्शन में हमारे साथ दिया. हमारा चेयरमैन सेनेट से जो मुकाबला है, जो एतराज़ात है, जो जद्दोजहद है, वो जारी है. इंशाअल्लाह ताला हम अपना जो लीगल राइट है वो इस्तेमाल करेंगे और हम अपना रिव्यू में जुडिशल डिसीजन के ख़िलाफ़ रिव्यू में जाएंगे, अपील में जाएंगे कि उस दिन हम सब समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझता है कि जो पार्लियामान की बालादस्ती है, पार्लियामान का तहफ़्फ़ुज़ है, पार्लियामान का जो रोल है वो कोई नहीं क्वेश्चन कर सकता है. और जो भी फ़ैसला पार्लियामान में होता है वो पार्लियामान का अगर प्रोसीजर हो, पार्लियामान का स्पीकर का हो या चेयरमैन का हो, वो मैं नहीं चाहूँगा कि वो किसी कोर्ट में चैलेंज हो. लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि जो उस दिन पे सेनेट ऑफ पाकिस्तान को एक पोलिंग स्टेशन में तब्दील किया जाता है, वो हमारा पार्लियामेंट की प्रोसीजरिंग के सिलसिला में नहीं रहता. और वहाँ एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने गलत फ़ैसला दे के, बायस फ़ैसला दे के, मुतनाज़ा फ़ैसला दे के सईद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाजायज़ और गैर नाजायज़ तरीके से ये ओहदा छीना गया. और जब भी अदालत हमारा केस मेरिट्स पे सुनेगा तो हम उम्मीद रखते हैं कि कामयाबी हमारा ही होगी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कामयाबी होगी. सेकंड, जो हमारा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हर साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बरसी गरी खुदा बख्श में मनाती है. इस साल हमने एक तारीख़ी फ़ैसला लिया था कि जैसे माजी में हमने एक दफ़ा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी लियाकत बाग में मनाया गया, इस बार हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी को पिंडी में मनाएं, उसी जगह में मनाएं जहां शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया. लेकिन कुछ दिनों से जहां तक कोविड का तीसरी लहर का सिलसिला है उस पे कोई परेशान कुन और हैरान कुन स्टेटिस्टिक्स सामने आए हैं, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद और पिंडी के हवाले से. जब ये ख़दशा हुआ कि इस किस्म का नेशनल इवेंट करने से हम ये जो थर्ड वेव है, ना सिर्फ वहाँ पंजाब में इजाफ़ा हो सकता है मगर इस थर्ड वेव का ख़दशा तो अब तक सिंध में उस नताइज उस ख़तरनाक पॉइंट पे इस वक्त तक नहीं आया. खुदा न खास्ता हम उस थर्ड वेव के सिलसिला को यहाँ लेकर आते तो बड़ा मुश्किल से और सिला मशवरा के बाद पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला लिया कि हम दूसरी बार शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो बरसी है कोविड की थर्ड वेव की वजह से बड़ा इज्तिमा से नहीं मनाएंगे और हम लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे जो SOPs के मुताबिक अलाउड इवेंट्स है, चाहे वो कुरान ख़ानी हो, as long as they follow the SOPs. और साथ साथ इस ख़तरा के बारे में, कोविड की ख़तरा के बारे में हम आवाम के और हुकूमत को
हुकूमत के तवज्जो इस इशू पे दिलाना चाहते हैं कि जो वैक्सीनेशन का सिलसिला है, जो हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी और सेहत के बचाने की एक ही तरीका रहा है। हमारा कोविड की वैक्सीनेशन का सिलसिला में पाकिस्तान जो है, हम ना सिर्फ अपनी रीजन में सारे नेशन से पीछे हैं, मगर बाकी दुनिया से भी हम वैक्सीनेशन के सिलसिले में बहुत ही पोर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और हुकूमत को, ख़ास तौर पे वफाकी हुकूमत को, जिसका ज़िम्मेदारी है इन्फेक्शस डिज़ीज़ का इशू को संभालना, उनको उतना रिसोर्सेज और उतना फाइनेंशियल बैकिंग आवाम को इस वैक्सीन को पहुंचाने में लगाना चाहिए। अभी भी हम लेट है, अभी भी हम बहुत लेट है, और ये वाहिद तरीका है कि हम इस मसले को हमेशा के लिए ख़त्म करें, या हमेशा के लिए ये जो ख़तरनाक वबा है इसको संभाल सकते हैं। तो हम ज़ोर देते हैं, मुतालबा करते हैं कि ये इशू को वो फंडिंग दिया जाए जो कि इसका ज़रूरत है। अप्रैल 4 की जो हमारा गरी खुदा बख्श में अब जलसा नहीं हो रहा है, बट अप्रैल 4 पे हमारा कुरान ख़ानीस होंगे, और फिर अप्रैल 5 पे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होगा, जिस पे हम मुख्तलिफ़ सियासी इश्यूज़ पे गौर करेंगे, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो जिद्दोजहद है, जो तहरीक है, उसको आगे बढ़ने के सिलसिले पे काफ़ी पार्टी के अंदर इंशाल्लाह ताला डिबेट होगा। और जहाँ हमारा सियासत तो चलता रहेगा और हमारा जिद्दोजहद चलता रहेगा, और हमारा हुकूमत को लड़काना और हुकूमत को गिराना और हुकूमत को ख़त्म करने का कोशिश जारी रहेगा। साथ साथ इस वक्त कुछ ऐसे अहम इश्यूज़ हैं जिस पे हमें कौम को तवज्जो को दिलाना चाहिए। इसलिए हम समझते हैं कि इन इश्यूज़ की वजह से ना सिर्फ मुल्क को ख़तरा हो सकता है, मगर हर पाकिस्तानी की फ़ाइनेंशियल ख़ुद मुख्तारी को ख़तरा हो सकता है। वो इशू ये है कि जो ऑर्डिनेंस निकाला गया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, हम इस ऑर्डिनेंस को मज़म्मत करते हैं, हम इसको गैर कानूनी करार देते हैं, और पाकिस्तान की मुआशी ख़ुद मुख्तारी पे एक संगीन हमला करार देते हैं। इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक हम भी चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारा स्टेट बैंक जो है वो ख़ुद मुख्तारी के साथ अपने फ़ैसले ले, जो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की अवाम की मईशत के बारे में बेहतरीन फ़ैसले होंगे। लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस है, ये हमारा स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट तो नहीं बनाता। इट मेक्स इट इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाकिस्तान's लॉ, इट मेक्स इट इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाकिस्तान's कॉन्स्टिट्यूशन, it makes it independent from parliamentary oversight, it makes it independent from judicial oversight. This ordinance would turn the State Bank of Pakistan from being an entity, an institution that is accountable to the people of Pakistan, that is the responsibility of the people of Pakistan, into an institution that is only responsible and only answerable to the IMF. और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी और पोजीशन से बिल्कुल मुतरादिफ है, और हम समझते हैं कि हुकूमत को फ़ौरन इस ऑर्डिनेंस को वापस लेना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए, और हम इंशाअल्लाह ताला इस गैर कानूनी ऑर्डिनेंस को हर फोरम पे चैलेंज करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की मुआशी सवरेनिटी पे एक संगीन हमला है जिसका इम्पैक्ट हर पाकिस्तानी पे हो सकता है। हम वैसे ही समझते हैं कि जिस तरीके से इस हुकूमत ने IMF के साथ अपना मुआशी पॉलिसीज़ और मुआशी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान into an institution that is only responsible and only answerable to the IMF, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी और पोजीशन से बिल्कुल मुतरादिफ है, और हम समझते हैं कि हुकूमत को फ़ौरन इस ऑर्डिनेंस को वापस लेना चाहिए,
اس کو ختم کرنا چاہیے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس غیر قانونی آرڈیننس کو ہر فورم پہ چیلنج کریں گے، کچھ یہ پاکستان کی معاشی سورینٹی پہ ایک سنگین حملہ ہے جس کا امپیکٹ ہر پاکستانی پہ ہو سکتا ہے۔ ہم ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اس حکومت نے IMF کے ساتھ اپنا معاشی پالیسیز اور معاشی اگریمنٹس کروائے ہیں وہ عوام کے فائدے میں نہیں ہیں، وہ غلط طریقے سے نیگوشیشنز کیے تھے۔ اس حکومت میں وہ اہلیت نہیں تھا کہ وہ اس ملک کا نمائندگی کر کے ہمارا معاشی ریپرزنٹیشن کر کے IMF کے سامنے نیگوشیٹ کرے، اور ان کا غلط فیصلوں کی وجہ سے، ان کا ناکام فیصلہ، نالائق فیصلوں کی وجہ سے آج ہر پاکستانی ان کی یہ بوجھ اتارے ہیں، ہر پاکستانی کی جیب پہ ڈاکہ ہوا ہے، اور مہنگائی کا، غربت کا اور بے روزگاری کا جس طریقے سے عام آدمی آج مقابلہ کر رہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اتنا مشکل اور بدتر معاشی صورتحال نہیں رہے۔ یہ افسوسناک بات ہے، تاریخی ناکامی ہے کہ پاکستان کی معیشت کی شرح، پاکستان کی اکنامک گروتھ ریٹ نیگیٹو میں ہو، پاکستان کی اکنامک گروتھ ریٹ بنگلہ دیش اور جنگ زدہ افغانستان سے بھی پیچھے ہو، پاکستان کی انفلیشن کا جو ریٹ ہو وہ بنگلہ دیش سے اور جنگ زدہ افغانستان سے انفلیشن ہمارا زیادہ ہو، تو یہ بوجھ پاکستان کی عام آدمی کیوں اٹھائے؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع دن سے یہ PTIMF ڈیل کا مقابلہ کیا ہے، اور جو یہ لیٹسٹ سازش ہے ہمارا اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا چھیننے کا، ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے۔ یہ حکومت نے مسلسل غلط پالیسیز کی وجہ سے عوام کو نقصان پہنچایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب دنیا بھر میں پیٹرول پرائسز کم تھے، جب پیٹرول سستی ریٹس پہ مل رہا تھا، تو پاکستان میں پیٹرول کا بحران تھا، اور اس کا فائدہ کچھ کارٹیلز نے اور حکومت نے لیا، اور جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا وہ صرف ایک اسپیشل اسسٹنٹ یا ایک انڈیویجول نہیں تھا، یہ اجتماعی فیصلہ ان کا کابینہ کا تھا، یہ فیصلہ عمران خان کا تھا، وزیر اعظم کا تھا، اور جو کل انہوں نے یہ ناکام کوشش کیا کہ ایک اسپیشل اسسٹنٹ کو قربانی کا بکرا بنا کے اپنے آپ کو اس گناہ سے، اس تاریخی ظلم سے وہ قصوروار ہونے سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے ندیم بابر کو نکالا گیا ہے، ویسے ہر ایک وزیر جو بسمیت انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر آف پاکستان جو اس کیبنٹ میں بیٹھتا ہیں، جنہوں نے یہ کابینہ کا فیصلہ لیے ہیں، ان سب کو ہٹانا چاہیے، ان سب کو مستعفی ہونا چاہیے، کچھ یہ ایک تاریخی اسکینڈل تھا، اور ہم نہیں مانیں گے کہ کسی ایک اسپیشل اسسٹنٹ کی بس کی بات کا کہ پوری دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی موقع پہ، اپرچونٹی پہ، جہاں پاکستان کے غریب کو ہم فائدہ پہنچا سکتے تھے، جہاں ہم کم ریٹ پہ آئندہ کا تیل بھی پروکیور کر سکتے تھے، اس ٹائم پہ ہم نے پاکستان میں ایک تیل کا بحران پیدا کر کے کچھ چند شخصیات کو فائدہ پہنچایا اور پاکستان کے عوام کو ایک تاریخی نقصان پہنچایا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جد و جہد جاری رکھے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر حکومت کو ٹف ٹائم دیتے رہیں گے، جیسے ہم حکومت کی شروع دن سے لے کے آج تک دیتے رہتے آئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سب سوال پوچھنا چاہیں گے، میں آپ کا سوال کا جواب ضرور دوں گا، لیکن میں ریکویسٹ کروں گا کہ everybody should cool down, calm down. باری باری ہم آئیں گے، ایک ایک کا سوال میں جواب دے سکتا ہوں، اجتماعی سوال کا جواب میں نہیں دے سکوں گا۔ اچھا اکرم بھائی آپ سوال کریں اور تھوڑا تعاون کریں۔ چیئرمین صاحب یہ بتا دیں کہ پہلے آپ نے جن سینیٹرز کا شکریہ ادا کیا، باپ کا آپ نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ دوسری بات میری یہ ہے، کس کی باپ کو؟ آپ باپ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سر آپ لوگ تو نکلے تھے
70 साल जो सियासत है, जो एस्टेब्लिशमेंट के शिकंजे में इसको आज़ाद कराने निकले थे, क्या ऐसी मजबूरियां थी कि जिसकी बिना पर एस्टेब्लिशमेंट के ही जमात से आप लोगों को जो है ना वो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी और अपोजिशन लीडर को आपने मुंतखब होना पड़ा? तो क्या ऐसी मजबूरियां थी? आपका सवाल का बहुत ही शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आपने वो सवाल किया जो शायद यहाँ हर जर्नलिस्ट सवाल करना चाह रहा था, और आपका सवाल जो है वो कोई कुछ गलत फैक्ट्स पे मबनी है, कुछ प्रोपेगेंडा जो शायद कल से सोशल मीडिया पे और कुछ चैनल्स पे चलाया जा रहा है, उस पे बुनियाद पे आपने ये सवाल पूछा गया, तो मैं ज़रूर इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। हम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, साबिक वज़ीर आज़म, वो सेनेटर जिसने हमारा बहुत मेहनत के बाद एक मुश्किल लड़ाई के बाद, जिसका जितना मुश्किल था आप सबको भी पता है, आप यहाँ से ताल्लुक़ रखते हो, आपको ज़्यादा ख़बर था कि किस किस के मुकाबले करते करते और कैसे हमने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का यूनानिमस कैंडिडेट को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन को नेशनल असेंबली से जितवा के सेनेटर बनाया, और हुकूमत को वज़ीर आज़म के जैसे कुछ लोग कहते हैं घर में घुस के शिकस्त दिलवाए। कुछ नेशनल असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो तो वज़ीर आज़म का कॉन्स्टिट्यूंसी है, और जब से ये कठपुतली हुकूमत आए है इक़्तिदार में, मैं समझता हूँ कि उस दिन से लेके मार्च 3 तक कोई ऐसा शिकस्त नहीं मिला अपोजिशन के हाथों, कोई नुकसान नहीं हुआ उनको अपोजिशन के हाथों, जब तक हमने ये तारीख़ी कामयाबी हासिल की। ये तारीख़ी कामयाबी जो पाकिस्तान की तारीख़ में ना पहले हुआ कि कोई सिटिंग वज़ीर आज़म को अपना ही नेशनल असेंबली में, जिसके पास इतना सपोर्ट हो, अपना ही इस नेशनल असेंबली में PTIMF का कैंडिडेट को शिकस्त दिलवा के पूरा PDM के सपोर्ट के साथ मुंतखब भी किया। फिर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होता है, ये एक पार्लियामेंट्री नॉर्म है, ये तारीख़ ये है, पाकिस्तान की सेनेट का तारीख़ ये है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन का हो, जिसका सबसे लार्जेस्ट मार्जिन पीपल्स पार्टी का ही है, 21 वोट्स के सेनेटर्स हमारे पास है, तो हमारा हक चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट बनने और लड़ने का है, और अपोजिशन लीडर क्लेम करने और बनने का है। हमारा ख्वाहिश था, हम सबका ख्वाहिश था, या हमारा ख्याल ये था कि हम ये ओहदा ख़ास तौर पे कि इतना शॉर्ट टाइम में, जब हमने अभी गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट के लिए लड़वाया, ना वोट्स के मुताबिक जितवाया, और गलत धांधली के तरीके से अनफॉर्चुनेटली वो ओहदा नहीं संभाल सका, तो इस शॉर्ट टाइम के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एतराज़ होना चाहिए था कि गिलानी साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन ही बनता। तो ये हमारा राइट था, और हमारा ख्वाहिश था कि हम पूरा PDM को, जैसे पहले सेनेट नेशनल असेंबली में जिस तरीके से हमने PDM को वहाँ जितवाया, वैसे ही हम यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा भी जितवाते। अफसोस के साथ कि आई डोंट नो क्यों और वाई एक जमात इतना कैसे कहूँ सख्त फ़ैसला ले, या इतना स्टबर्नेस के साथ एक ऐसा फ़ैसला ले जिससे मेरे जमात के कुछ लोग को ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है, कि आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं अपना मेजॉरिटी मेंबर्स को कहूँ
کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو سید یوسف رضا گیلانی کو لیڈر آف اپوزیشن نہیں بنائیں، مگر آپ طارر صاحب کو، نون لیگ کا طارر صاحب کو آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو ووٹ دیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو دیٹ، مگر ہمارے طرف سے اور ہمارا پارٹی میں اس امیدوار یہ امیدوار بہت ہی متنازع تھا، اور نہ ہی کسی وقت نے مجھے nor did at any time میاں صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب speak to my father or myself or request us کہ آپ کا یہ جو حق ہے لیڈر آف دی اپوزیشن پہ، خاص طور پہ اس صورت میں جہاں گیلانی صاحب کو ایک ناجائز طریقے سے چھینا گیا، مگر ہم نہ صرف یہ سیٹ چاہتے ہیں، مگر ہم اس انڈیویجول کے لیے یہ سیٹ چاہتے ہیں. حمید سورب. ہاں، I have so much more to say. I haven't answered his question yet. He asked a specific question. پھر آپ کہیں گے کہ میں نے اس کوشچن کا سوال کا جواب نہیں دیا. تو میں obviously اس صورتحال میں ہم میدان میں نکلے. نون لیگ کے پاس اور ان کے جو جماعتیں نے ان کے ساتھ دیا، ان کا اجتماعی اسٹرینتھ 26 سینیٹرز تھے. اور میرا کوشش پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش میں، جب ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے 21 ممبرز، ANP کے 2 ممبرز، جماعت اسلامی کا 1 ممبر، فاٹا کے 2 ممبرز کو ہم ملاتے ہیں تو ہمارا بھی 26 ووٹس ہوتے ہیں. آپ کا شاید سینٹ کا رولز کا نہیں پتہ ہو، مگر جب 2 امیدوار کے پاس 26 اور 26 کا، یا 2 امیدواروں کا ایکول اسٹرینتھ ہو، تو اس کو حق دیا جاتا ہے جس کا سنگل لارجسٹ میجورٹی ہو. تو اس صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی پھر بھی اپوزیشن لیڈر بنتا. میں نے ضرور سابق نون لیگ کا سینیٹر، اب انڈیپینڈنٹ سینیٹر دلاور خان صاحب کا ووٹ کا امید رکھا، کوشش بھی کیا، اور بڑا خوش تھا جب ہمیں یہ ووٹ ہمارا کاؤنٹ میں آ گیا تھا. اس ایک ووٹ کے ساتھ میں 27 ممبرز بن چکا تھا. پھر بھی لیڈر آف دی اپوزیشن کا امیدوار یا جو جیتا ہوا امیدوار ہوتا وہ سید یوسف رضا گیلانی ہوتا. اب جو 3 انڈیپینڈنٹ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹرز ہیں، وہ دلاور خان صاحب کے ساتھ ایک گروپ میں ہیں. نہ مجھے اس گروپ کا الیکشن سے پہلے علم تھا، نہ مجھے یہ امید تھا یا ایکسپیکٹیشن تھا کہ دلاور خان صاحب کے ساتھ کچھ ایکسٹرا ووٹس ہوتے، مگر میں ان کا یہ فیصلہ ویلکم کرتا ہوں کہ وہ ٹریجری بینچز سے اٹھ کے دلاور خان صاحب کی قیادت میں اب اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں. اور جب وہ اپوزیشن میں بیٹھے اور ہمارے حمایت کرتے تو دوسری جماعتوں کو اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا جب پنجاب میں بلا مقابلہ الیکشن ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کہنے کو بہت کچھ ہے، مگر یوسف رضا گیلانی کی لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ سنبھالنا سینٹ کے لیے بھی، جمہوریت کے لیے بھی، اس عہدہ اور اس ہاؤس کی، اس انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ایک اچھا قدم ہے. اور میں اپنا کینڈیڈیٹ کا اور اپنا جوائنٹ کینڈیڈیٹ کا، یوسف رضا گیلانی صاحب کا لیڈر آف دی اپوزیشن لیڈر کا عہدہ سنبھالنا ایک بہت اچھا کامیابی ہے، جس پہ میں چاہتا ہوں کہ اب، اور میں نے ہدایت بھی دیا ہے کہ ہم نہ صرف ان جماعتوں کے ساتھ اپوزیشن میں obviously کام کریں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ دیا، بٹ ہر اس جماعت جو شاید ان کا خواہش کسی اور تھا کہ وہ اپوزیشن لیڈر بنے، ہم ان کے ساتھ بھی مل کے کام کریں گے.
because at the end of the day you know and I know کہ the only way کہ ہم حکومت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں خاص طور پہ پارلیمان کے اندر وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم مل کے کام کرتے ہیں. مریم نواز نے آپ کی پریس کانفرنس سے پہلے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے لیے خاص طور پہ زرداری صاحب کا انہوں نے نام استعمال کیا کہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہونا چاہیے کہ باپ سے ووٹ لے کر یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینیٹ بنوایا اور چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے لوگ جو ہے وہ اپنا بیانیہ تک تبدیل کر دیتے ہیں. تو کیا ابھی پی ڈی ایم کا اطاعت برقرار ہوگا؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں تو اس لیے کہ میں نے پی ڈی ایم کا بنیاد رکھا میں تو چاہوں گا کہ پی ڈی ایم کا اتحاد برقرار رہے اور میں تو چاہوں گا کہ ہم حکومت کو نہ صرف حکومت کو مگر ہر اداروں کو اپنا دائرہ میں رہنے کا جو جدوجہد ہے ہم تو جانتے ہیں کہ وہ کسی شارٹ ٹائم کا جدوجہد نہیں ہے. ہمیں مسلسل اس میں محنت کرنا ہے اور اس کے لیے سب کو مل کے ساتھ کام کرنا چاہیے. میں پی ڈی ایم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں. میں ڈس ایگریمنٹ کو انکریج نہیں کرنا چاہتا ہوں. جہاں ہمارا بہت رسپیکٹ ہے مریم شریف صاحبہ سے نون لیگ کے کافی عہدیداروں کے یہ جو بیان بازی اب ہو رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں پی ڈی ایم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں and I will choose not to respond to such allegations. ارشاد سنجرانی from Bollywood. چیئرمین صاحب یوسف رضا گیلانی کی منتخب کرنے کے بعد اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے ملاقات سینیٹر شیر رحمان اور دیگر آپ کی جماعتوں کی ہوئی اس پر فوری تنقید ہوئی اور رات جیوڈیشری پروگرام میں شہادت خاندان کے پروگرام میں کہا ہے باقاعدہ ثناءاللہ نے پھر ایک مرتبہ جنرل سیکرٹری نون لیگ کے احسن اقبال انہوں نے کہا کہ آپ پیپلز پارٹی آپ سلیکٹرز کی جماعت بن چکی ہے. کیا آپ لوگ سلیکٹڈ ہو گئے؟ دیکھو ایک تو آپ کیوں چاہتے ہو آپ ہمارا لڑائی کیوں چاہتے ہو؟ آپ کو پتہ ہے کہ اگر اپوزیشن متحد رہے گا تو پھر ہم عمران خان کو نقصان پہنچا سکیں گے اور اگر ہم اس نظام کو اس ہائیبرڈ نظام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں مل کے کرنا پڑے گا. اس میں آپ کا بھی بھلائی ہے اس میں میڈیا کا بھی فائدہ ہے. تو میں میڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ آپس میں آپ ان چیزوں پہ فوکس نہ کریں جس پہ ہم we can agree to disagree اور آپ وہاں فوکس کریں جہاں ہم اگری کرتے ہیں. اور جہاں تک سلیکٹڈ کی بات ہے وہ تو لفظ میں نے دیا ہے تو میں جانتا ہوں کہ وہ کس پہ استعمال ہونا بنتا ہے اور کس پہ استعمال ہونا نہیں بنتا. قاضی آصف میں نہ تھینک یو میں نہ ان کا نظریہ اور نہ ان کے فیصلے کے مطابق آپ کو تفصیل میں بتا سکتا ہوں. وہ اس لیے کہ میرا جو رابطہ یا میرا جماعت کا جو کوشش تھا وہ دلاور صاحب جو سابق نون لیگ کا سینیٹر ہے لیکن ہم ان کے شکر گزار ہیں انہوں نے ہمیں لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے سپورٹ کیا. لیکن جب بھی کوئی ٹریجری اور جب بھی کوئی ٹریجری بینچز سے اٹھ کے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتے ہیں چاہے وہ یہ پنجاب اسمبلی میں ہو یا نیشنل اسمبلی میں ہو یہ پورا اپوزیشن کا مفاد میں ہے. اور وہ لوگ جو پارلیمان کے اندر رہ کر ان قوتوں کو اور حکومت کو مقابلہ کرنا جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے نیشنل اسمبلی میں سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو جتوایا ہے اور اگر آگے جا کے ہمیں کامیاب ہونا ہے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لے کر آنا یا وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد لے کر آنا تو وہ ہم صرف تب کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم حکومت کے ممبرز توڑتے ہیں. میں امید رکھتا ہوں کہ پورا اپوزیشن جو بھی ہمارے پاس جو بھی اپوزیشن کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں ان سے ایک خوش دلی کے ساتھ ویلکم کریں گے. ان کا ہمارا تعداد میں اضافہ کرنا کو ویلکم کریں گے. ارباب چاندیو
मैं समझता हूँ कि आप जब कंसिस्टेंट रहते हो और आपका परसिस्टेंट एक स्टैंड रहते हैं, और आप बड़ा अच्छा तरीके से जानते हो चांडियो साहब कि पहले दिन से शायद जब से मैं आप सबके साथ इधर इंटरेक्ट करते शुरू कर दिया था आज तक मेरा यही मौक़िफ़ रहा है कि हम इनको चैलेंज कर सकते हैं, डट के चैलेंज कर सकते हैं और पार्लियामान का स्पेस इस्तेमाल करके उनका मुकाबला भी कर सकते हैं कि उनको शिकस्त भी दिलवा सकता है। लेकिन ये जो शिकस्त दिलवाने वाली बात है ये शायद कोई और नहीं मान रहा था, और मैं खुश हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत ने पार्लियामान में वो उम्मीद और पार्लियामानी तरीक़ेकार में और जमहूरी तरीक़ेकार अपनाने में और हुकूमत को नुकसान पहुँचाने को तक़वियत दी। बिकॉज़ पार्लियामान का एज एन इंस्टीट्यूशन हम चाहते हैं कि ये स्ट्रेंथन हो, और हम चाहते हैं कि इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के थ्रू अगर आप नुकसान पहुंचा सकते हैं जमहूरी तरीके से तो वो आपका जमहूरी हक है। और हमें इसलिए कि हम समझते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि हमें पार्लियामान का इज़्ज़त को बरकरार करना चाहिए, बहाल करना चाहिए, तो हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि हम दोनों पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर अपने टूल्स इस्तेमाल करके हुकूमत को टफ टाइम दे। और ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कामयाबी है, ऐसी एक शख्स का नहीं है कि हमने पार्लियामान में इनको शिकस्त दिलवाया था। और उम्मीद हम ये रख रहे थे कि अब जब पार्लियामान में शिकस्त दिलवाने वाला जो ऑप्शन है, जो तरीक़ेकार है, वो सही साबित हुआ, तो फिर जो नहीं एग्री कर रहे थे वो इस जीत के बाद, हुकूमत की शिकस्त के बाद इस ऑप्शन पे ज़्यादा गौर करते और इस ऑप्शन को इख्तियार करने या यूज़ करने पे ज़्यादा तवज्जो देते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। शबीर लाशारी। चेयरमैन साहब, आपने जैसे अभी कहा कि हम हुकूमत को ऐसे गिरा तब सकते हैं जब हुकूमत के मेंबर तोड़े। अब हुकूमत के मेंबर आप तोड़ रहे हैं, लेकिन आपके अपने पीडीएम के जो दोस्त हैं वो आपसे टूटते जा रहे हैं, तो आप कैसे हुकूमत गिरा सकते हैं जब पीडीएम भी टूटते जा रहे हैं? मैं तो नहीं चाहता हूँ कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को कोई नुकसान हो, और मैं समझता हूँ कि अगर हम इज़्ज़त के साथ, बराबरी के साथ इस इत्तेहाद को चलाने की कोशिश करें तो कामयाब भी होगा, बरकरार भी रहेगा। लेकिन हम किसी का डिक्टेशन पे किसी एक इत्तेहाद नहीं चल सकता है, और हमें अपने जज्बा और जोश से बलतर रहकर उनको साइड पे रखे ये सियासी फ़ैसले को लेना चाहिए। और इसलिए मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था कि जिस तरीके से खान साहब का रिएक्शन था जब गिलानी साहब नेशनल असेंबली से जीते, वैसे ही नून लीग का रिएक्शन होता जब हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा जीते। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शंस में, जमहूरियत में तो हम आमने सामने तो होंगे, इलेक्शंस का तो हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमें हर किसी का जीत को रिस्पेक्ट करना चाहिए, कबूल करना चाहिए। और गिलानी साहब ने माजी में भी हर ऐसी किसी एक जमात के साथ जो इस वक्त शायद इसके साथ नहीं दिए, काम किए हैं और आगे भी करना चाहते हैं। खावर खान। जियो से खावर खान। खावर तुमसे मैं बाद में लेती हूँ। थैंक यू। खावर खान। मेरा सवाल ये है कि जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, जी हाँ बिल्कुल। जी हक है आपका। जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है इसमें इस्लामाबाद के अंदर सब हुआ, क्या हम ये समझते हैं कि जो सूरत-ए-हाल रही है ये मिट्टी से डोरी खींच रही है दोबारा से? मैं बिल्कुल समझता हूँ कि जो इस्टेब्लिशमेंट का मुदाखलत है पाकिस्तान की सियासत में वो तो ख़त्म नहीं हुआ, वो इतना ज़्यादा कम भी नहीं हुआ, मगर एक सख्त और स्ट्रॉन्ग मैसेज आया था कि हम इसी माहौल में रह के जमहूरी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। और हम समझते हैं कि अगर हम सब मिलके, आपस में मिलके
یہ کامیابیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو کامیابیاں حاصل کرنے کا زیادہ چانسز بھی ہے اور اس رجیم کو اور اس حکومت کو نقصان پہنچانا بھی زیادہ چانسز ہے. کے اجلاس میں آپ نے اتفاق کیا تھا کہ نون لیگ کا اپوزیشن لیڈر ہوگا سینٹ میں, تو کیا اس وقت آپ لوگوں نے آپس میں مشاورت نہیں کی تھی یا نہیں؟ میں نے آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے اتفاق کیا؟ میرے سامنے نے بالکل دیٹ از ناٹ بیسڈ آن ریالٹی. میں نے نہ اپنا والد نے کسی اجلاس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے عہدہ کسی دوسرا جماعت کو سنبھالنے میں نہ کسی انڈیویجول کے لیے اگری کیا تھا. جو سربراہ اجلاس ہوا تھا اسلام آباد میں, اس میں آپ کو یاد ہوگا چیئرمین سینٹ کا جو یونانیمس اعلان تھا وہ اس اجلاس میں ہوا تھا جس میں سارے سربراہ بیٹھے تھے. ایک کمیٹی بنا تھا جس نے فیصلہ کرنا تھا ڈیپٹی چیئرمین پہ, اور میرا امیدوار کو جو انسٹرکشنز تھے وہ یہ تھا کہ ڈیپٹی چیئرمین کے الیکشن میں بھی آپ نے کسی کا سائڈ نہیں لینا ہے. اس لیے ہم چیئرمین کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہم ایک بڑا رول پلے کرنا چاہتے ہیں اور کسی کا سائڈ نہیں لینا چاہتے ہیں. اب اگر اس اور یہی حقیقت ہے, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہاں کوئی جماعتوں یا کوئی زیادہ جماعتوں نے یہ تجویز کہا یا کہ کسی کو نون لیگ سے وہ بلانا چاہتے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن, بنتا یہ کہ وہ مجھ سے بات کرتا, میرا والد سے بات کرتا, اور اگر وہ کرتے ایک تو شاید ہم مان جاتے, اور دوسرا ہم ضرور یہ کہتے کہ آپ جو امیدوار کھڑا کر رہے ہو, ہمارا جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل کیس کے کنوکٹڈ آفیسران ہیں, ویسے ہمارا پارٹی کا بہت سے سوالات تھے کہ ان کے حکومت میں ان آفیسران کو کیسے اچھے عہدے ملتے رہے, ان کو کیسے پھر سے اسی پنڈی میں پوسٹنگ ملا, پھر اس سب کچھ کے بعد جب ان کو سزا ملا اور اب آپ کا سینیٹر ان کا لائر ہے, اور ان کا آخری پیشی مارچ 8 پہ بی بی شہید قتل کیس پہ ان کا نمائندہ یہ کر رہا تھا, تو آپ کیسے سمجھتے ہو کہ مجھ سے پوچھے بغیر, مجھ سے فون کرے بغیر, مجھے سمجھانے کے بغیر کہ آپ کی کیا ضرورت ہے کہ اسی ایک شخص یہی ہے یا کوئی اور نہیں ہو سکتا, آپ کیسے سمجھتے ہو کہ میں ان کا حمایت کرتا یا میں اپنا پارٹی کو کہتا کہ اپنا گیلانی صاحب کے بجائے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور کچھ سیاسی جماعتوں کی ملی بھگت کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہوا, جنہوں نے شہید بی بی کے ساتھ سیاسی جدوجہد لڑا, اس کے بجائے میں ان کو ووٹ دوں. انسانیت کے مطابق پروٹوکولز کے مطابق بات تو بنتا, فون کال تو ہوتا, اور اس صورتحال میں ہم کوئی نہ کوئی کنسنسس شاید نکال سکتے تھے. لیکن میں نے آپ سے یا کسی اور سے یہ بات نہیں چھپایا تھا کہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ سید یوسف رضا گیلانی کو دلوانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے لڑ رہا ہوں, اور میں اس عہدہ کو نون لیگ کے دلاور خان, ANP, فاٹا اور JI کے ووٹس کے ساتھ آلریڈی حاصل کر چکا تھا, اور ہم ویلکم کرتے ہیں ان دوسرے لوگوں کو جو دلاور خان کی قیادت میں اب اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ رہے ہیں. پنجاب میں جو بھوزدار کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک تھی, کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا دوست تھا کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے اور پرویز الہی کو چیف منسٹر بنایا جائے, اور یہی بنیادی وہ اختلاف تھا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بیچ جو اب دراڑیں زیادہ تیز ہو رہی ہیں. کیا یہ واقعی صحیح ہے؟ ہم ضرور, جہاں تک عدم اعتماد کی بات ہے, یہ کوئی ڈھکی چکی بات نہیں ہے. ہم نے تو اسی ایکشن پلان, اس APC جس کو میں نے بلایا تھا, اسی کا ایکشن پلان میں ہم سب نے مل کے ڈالا کہ ہم عدم اعتماد اور پارلیمانی آپشنز استعمال کریں گے, اور جو ہمارا بات چیت اس وقت وہاں ہوا تھا وہ پنجاب کے لیے, اسپیکر کے لیے اور نیشنل اسمبلی کے لیے بات ہو چکا تھا. جہاں تک کون بنے گا پنجاب کا وزیر اعلیٰ, میں تو بالکل سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے حق جو ہے وہ نون لیگ کا ہے, مسلم لیگ کا ہے. قائد حزب اختلاف پنجاب میں حمزہ شہباز ہے,
ان کا حق بنتا ہے اور بنتا تھا. اگر کسی وجہ سے وہ حمزہ شہباز صاحب کو نہیں بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں تو تب ہمیں اس صورت میں مسلم لیگ کیو کے ساتھ پرویز الہی کے ساتھ بھی ضرور بات کرنا پڑے گا اور دوسرے جماعتوں کے ساتھ اور دوسروں ووٹ کو اکٹھا کرنا پڑے گا. اور اس سلسلہ میں میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم پنجاب کو اس کٹ پتلی حکومت سے بچا سکتے ہیں, پنجاب جو پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ ہے, وہ اس بزدار کے کٹ پتلی کے نیچے کیسے آپ اس حکومت کو چلا سکتے ہو؟ اب کیسے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ 3 سال تک ان کے ہاتھے میں چھوڑ سکتے ہو؟ اب کیسے آج تک ان کا ایک بجٹ کو اتنے سارے ووٹس رکھتے ہوئے, اتنے سارے 100 سے زیادہ اپوزیشن کا ممبرز ہوتے ہوئے آپ نے اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچایا؟ یہ تو کرمنل پولیٹیکل نیگلیجنس ہے کہ بزدار کا ایک بجٹ کو چیلنج نہیں کیا گیا ہے. اور جب ہم اپوزیشن میں رہ کے کہتے ہیں کہ پنجاب کو بچاؤ اور کسی اور کو وزیر اعلیٰ بچائے, عمران کے ہاتھ سے پنجاب چھینے, اس کو میئر اسلام آباد کی حیثیت جب وہ اس کے پاس ہے تب اس پہ حملہ کرے اور اس کو نکالے, تو یہ ایک سیاسی اسٹریٹجی کے مطابق سیاسی فیصلہ ہے. اور اگر کسی کو کوئی اعتراض تھا کیو لیگ پہ یا کسی اور پہ, وہ ہم سے شیئر کرتا نہ, وہ ہمارا یہ اعتراض میرے ساتھ شیئر ہوا. اور جب بھی میں قائد حزب اختلاف نیشنل اسمبلی یا قائد حزب اختلاف پروونشل اسمبلی سے اس پہ بات کیا ہے تو مجھے ایک پازیٹیو رسپانس ملا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم کا یہ فیصلہ بنتا ہے تو ہمیں ضرور اس پہ غور کرنا چاہیے, زور دینا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں اگر ہم جد و جہد کر رہے ہیں پارلیمان کی بحالی کے لیے اور پارلیمان کے اختیار کے لیے, تو آپ استعفیٰ دینے سے پہلے اگر آپ نے عدم اعتماد کا کوشش ہی نہیں کیا تو پھر آپ وہ پارلیمانی سپیس سیٹ کر رہے ہو, آپ ایبڈیکیٹ کر رہے ہو ایک بڑا اہم رسپانسبلٹی سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹف ٹائم ہمیں دینا چاہیے تھا بزدار سرکار کو پارلیمان کے اندر رہ کے اور پارلیمان کے باہر, وہ نہیں ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے ہوگا. چیئرمین صاحب دہلی کی طرف اگر جاتی ہیں قومی اسمبلی سے اور صوبائی اسمبلی سے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ اور وہ تو آپ ان کو ٹھنڈا پانی پینے کا مشورہ دے رہے ہیں, لمبی سانسیں, وہ تو باپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو رہی ہیں باپ سے, تو آپ بتائیں گے ان کو کہ باپ کی بہت اہمیت ہے سیاست میں, اگر باپ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا؟ نہیں, میں واقعی مریم شریف صاحبہ کو رسپیکٹ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ اہم رول مل رہا اور اہم سپیس ملنا پاکستان مسلم لیگ میں, وہ پاکستان مسلم لیگ کے لیے بھی بہتر ہے اور پنجاب کی سیاست کے لیے بھی ایک اچھا قدم ہے. اور جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے یا کوئی مسئلہ آیا ہے, میں نے ہمیشہ ان صورتحال میں مریم شریف صاحبہ پہ کبھی تنقید نہیں کیا, کبھی بھی نہیں کیا اور نہ ہی کروں گا. میں نے نہیں کیا تھا تو اب میں کیوں کروں؟ میں اپنا رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں لے کر آتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مریم شریف صاحبہ گرفتار ہوئے تو میں سب سے پہلے پارلیمان میں کھڑا ہو کر مریم شریف صاحبہ کے لیے آواز اٹھایا تھا. اور جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین پچھلے کچھ دنوں میں رہا ہے, اس ڈفرینس آف اوپینین کے باوجود اور کچھ مسلم لیگ کی طرف سے کچھ پبلک سٹیٹمنٹس کے باوجود, میں نے اپنا پارٹی کو ہدایت دیا تھا کہ جب مریم شریف صاحبہ کو نیب کا پیشی ہو رہا تھا تو آپ ضرور ساتھ جائیں, اظہار یکجہتی دکھائیں. کچھ ہم سیاسی اختلافات رکھ سکتے ہیں مگر کسی کے ساتھ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ظلم ہو یا غلط طریقے سے یہ نیب کا جو ہر سیاستدان کے ساتھ ہوتا ہے. اور میں ضرور ریکویسٹ کروں گا مسلم لیگ کی قیادت سے کہ وہ غور کرے کہ اصل میں ان کے اتحادی کون ہیں اور کون ان کو یہ غلط مشورے دے رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ جھگڑا لیں. اور ہم جانتے ہیں, اس لیے ہم نسل پر نسل اسٹیبلشمنٹس کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ
مل کے یہ لڑائی لڑا جا سکتا ہے. اکیلے یہ لڑائی نہیں لڑا جا سکتا ہے. یہی وجہ تھا کہ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان واپس آ رہی تھی تو اس نے اتنی ہی کوشش کی کہ ساتھ ساتھ میاں صاحب بھی واپس آئے. میاں صاحب کی واپس آئے. وہ لوگ پوچھتے تھے پارٹی کے اندر پوچھتے تھے کہ اب تو مخالف ہوتے ہیں, سیاست ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں, الیکشن ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں. تو وہ کہتی تھی کہ ہمیں پنجاب میں ان کو چیلنج کرنا پڑے گا تو ہم دونوں ان کو چیلنج کریں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو نظریاتی نون لیگ کا اب طریقہ کار ہے یہ برقرار رہے, مگر دوسروں پہ اس قسم کا غیر مناسب الزام لگانا ہمارا تعلقات میں اضافہ نہیں کرے. شفقت عزیز آخری کر لیں بھائی. چیئرمین صاحب یہ بتائے گا کہ موجودہ حالات میں ایسا تاثر مل رہا ہے کہ پی ڈی ایم کا جو گٹھ جوڑ تھا وہ سینٹ الیکشن اور استعفوں تک محدود تھا, تو کیا اب آپ حکومت کو ٹائم دیں گے کہ وہ اپنی حکومت پوری کرے یا کوئی نیا لائے عمل میں آپ کے میں جانتا ہوں کہ دوسری جماعتوں کے قائدین نے شاید یہ اشارہ دیا کہ وہ حکومت کو اپنا ٹرم پورے کرنے کا موقع دے سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف نہیں ہے اور ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جماعتوں کے ساتھ بھی یہ زور دیں گے, ہر کسی کے ساتھ یہ زور دے گا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ہم ایک اور دن برداشت نہیں کر سکتے ہیں. جو نقصان اس ملک کو پچھلے 3 سال میں ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہر پاکستانی عمران خان کا بوجھ ڈیپٹ کی صورت میں, بے روزگاری کی صورت میں, مہنگائی کی صورت میں, ان کے بجلی کے بل, انہیں کھانے پینے کے بل, ان کا دوائیوں کے بل کی صورت میں بھگت رہے ہیں. اور سارے اپوزیشن کے ممبران ہیں ان کو حکومت کو نشانہ بنانا چاہیے, ان کو حکومت کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے. اگر ہم ایک دوسرے پہ تنقید کریں گے تو اس کا فائدہ صرف اور صرف حکومت اور حکومت کو سہولت کار کو ہوں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس نظام کو, اس ماحول کو, اس ملک کو وہ خود مختاری, وہ آزادی, وہ فریڈم دلوائے جو ہم صرف مل کے دلوا سکتے ہیں. ایک سیکنڈ بھائی, ایک منٹ جو ہے وہ آج یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو آپ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں ان کو واضح طور پر سلیکٹڈ کہا ہے, بھائی میں نے جواب دیا ہے. میرا مسلسل یہ کوشش ہوگا کہ ہم اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ مل کے چلائیں اور ہم حکومت کو نقصان پہنچائیں. اگر میں سمجھتا کہ استعفیٰ سے حکومت کو نقصان پہنچتا میں آج اس پہ زور دیتا. اب یہ ایشو کو ہم اپنا CEC میں اٹھائیں گے, پھر سے اس پہ غور کریں گے اور آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. ہاں بالکل, ایک تو نہ صرف سندھ میں, ملک بھر میں جو حملے صحافی پہ ہوتے ہیں, بالکل سے جو پورا ملک میں یہ سلسلہ جاری ہے. ہم نہ صرف اس کو کنڈیم کرتے ہیں مگر اس کا حل بھی نکالنا چاہتے ہیں. جہاں تک ایک ریسنٹ جی آئی نو آپ چاہتے ہو کہ میں جواب دوں یا نہیں, تو ہم ہر قتل کو کا مزاحمت کرتے ہیں. اور جب سے سب سے ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کو تفصیل کا انویسٹیگیشن بھی ہو رہا ہے. اور ہم حکومت سندھ کو کہتے ہیں کہ آف دا ریکڈ جو پریس کے ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے آف دا ریکڈ بریفنگز دے, ان کو اعتماد ملے کہ